بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، شاہد جمیل منہاج پروگرام کامیاب لوگ میں آپ کے بالکل پاس۔ ناظرین، ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر شازیہ اکبر۔ آپ معروف ماہر تعلیم ہیں، شاعرہ ہیں اور ادیبہ ہیں۔ ان کا انٹرو انتہائی طوالت اختیار کر سکتا ہے، لیکن مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2000 میں انہوں نے ایم اے اردو کیا اور ایم اے فلاسفی 2009 میں پنجاب یونیورسٹی سے کیا۔ اس کے بعد ایم فل اردو 2017 میں کیا اور آج ان کی پی ایچ ڈی جو ہے تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ 2008 میں پنجاب بھر میں آپ نے پبلک سروس کمیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ناظرین، یہ بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے ان والدین کے لیے اور پھر ان بچوں کے لیے جو ان کے آنے والی نسلیں ہیں ان کو یاد کریں گی، اور ہم بھی دیکھیں آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ کو بتاؤں کہ فرسٹ ایئر میں ان کی پہلی نظم چھپی اور پھر اس کے ساتھ ہی پہلا مشاعرہ بھی انہوں نے 11ویں جماعت میں پڑھا۔ مصوری بھی کرتی ہیں اور اسکول کالج کے دنوں میں کھیل کود میں خوب حصہ لیا۔ کوئی میدان ایسا نہیں ہے جہاں پہ آپ نے ہمت آزمائی نہ کی اور کامیاب نہ ہوئی ہوں۔ آپ کی بہت ساری تصانیف ہیں جو زیر طبع ہیں، جو ہم تک آ چکی ہیں، وہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مجھے اذن جنوں دے دو 2011 میں یہ منظر عام پر آئی اور چھا گئی۔ اور اس کے ساتھ محبت حسن کامل ہے، بہت خوبصورت نام، محبت حسن کامل ہے، 2017 میں مارکیٹ کی زینت بنی اور آج بھی اسی طرح آب و تاب کے ساتھ چمک دھمک رہی ہے۔ ناظرین، نظموں کے انگریزی تراجم آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں کیے اور 2019 میں وہ ہمارے سامنے آئے اور آج 2020 ہے، اور بہت ساری ایسی کتب ہیں جو ہمارے سامنے آنے والی ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہمارے پاس موجود ہوں گی۔ پنجابی شاعری کی ایک کتاب جو ہے وہ بھی منظر عام پر آنے والی ہے، اور پنجابی شاعری جب کرتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی انہیں اپنی مادری زبان سے، اپنے گاؤں سے، اپنے علاقے سے کتنی محبت ہے۔ بہت خوبصورت بولتی ہیں، بہت اچھا لکھتی ہیں، بہت سارے پروگرام میں نے ان کے ساتھ کیے، بڑا اچھا لگتا ہے جب ان سے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا پروفیسر شازیہ اکبر، یہ بتائیں کہ وہ پہلے پہل کا جو سفر تھا آپ کا، آغاز اس میدان میں جب آپ نے قدم رکھا، آپ کی ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت ہی شروع میں آپ نے جو ہے وہ کام ہی شروع کر دیا تھا، لیکن کیا سمجھتی ہیں آپ کہ آپ اس دوران آپ نے کیا فیل کیا؟ آپ کی حوصلہ افزائی ہوئی یا کہیں پہ آپ کو کچھ ایسے لوگ ملے کہ جو نہیں چاہتے تھے ایسا؟ سب سے پہلے تو میرا خیال ہے اگر ہم شروعات کی جب بات کرتے ہیں، ہر انسان کو زندگی میں دشواریاں تو درپیش رہی ہیں۔ میں اپنے خاندان میں پہلی لڑکی تھی جو مطلب اسکول سے کالج تک پہنچی۔ مجھ سے پہلے جو میری کزنس یا فیملی میں اور خواتین تھیں، لڑکیاں تھیں، کوئی بھی پڑھنے کی طرف راغب نہیں ہوئی اور کچھ کو اجازت نہیں ملتی تھی۔ تو تعلیم جو ہے، تعلیم کا سفر، وہ آج تک میرا وہ سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ تو اسی دوران یعنی اسکول کالج میں، جیسے کہ آپ سے اس سے پیشتر بات ہو رہی تھی کہ اپنے اسکول اور کالج میں بہت جو ایکٹیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، چاہے وہ اسپورٹس ہیں، چاہے وہ ڈرامیٹک سوسائٹی، اردو سوسائٹی کے ڈفرینٹ پروگرامز ہیں، چاہے وہ ایکٹنگ ہے، سنگنگ ہے، پینٹنگ ہے، خطاطی ہے اور دیگر جو اسکول کالج کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان سب میں بڑے ذوق و شوق سے پارٹیسپیٹ کیا کرتی تھی۔ تو شاعری، پہلے تو شاعری جمع کرنے کا شوق تھا، ڈائری میں نوٹ کرنے کا، اشعار کا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے میٹرک کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا تھا۔ اس سے پیشتر تو کوئی ایسی قابل ذکر چیز میں نہیں سمجھتی کہ کوئی خاص جو ہے وہ، لیکن فرسٹ ایئر میں پہلا مشاعرہ بھی پڑھا اور فرسٹ ایئر سے ہی پھر میرا کلام چھپنا شروع ہو گیا تھا۔ تو خاندان کی طرف سے یعنی والد صاحب کی طرف سے تو مجھے حوصلہ افزائی بہت زیادہ تھی، وہ چاہتے تھے کہ میں پڑھوں، لیکن انفارچونیٹلی میں ابھی انٹرمیڈیٹ میں ہی تو میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں چونکہ گھر میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، پھر جو گھر کی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ فادر کے بعد آٹومیٹیکلی جو ہے وہ گھر کا جو بڑا بچہ ہوتا ہے اسے باپ بھی بننا پڑتا ہے، اسے ماں کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ میرے سے چھوٹے 5 بہن بھائی تھے، تو لیکن میں نے اپنے تعلیم کے سلسلے کو پھر پرائیویٹلی جاری رکھا۔ میں اس کے بعد ریگولر نہیں پڑھ سکی انٹرمیڈیٹ کے بعد، لیکن میں نے پرائیویٹ بی اے کیا، بی ایڈ کیا، اور ساتھ ہی پھر جب میں سروس میں آ گئی تھی تو پرائیویٹ ماسٹرز کیا اردو میں، پھر فلاسفی میں،
پھر اس کے بعد ایم ایڈ بھی کیا، وہ بھی پرائیویٹ، اور پھر ایم فل اردو اور اب پی ایچ ڈی کا سلسلہ جاری ہے۔ بہت خوبصورت ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ایک شخص ایک وقت میں کتنے کام کر لیتا ہے۔ ہمارے لیے یہ بڑی حوصلہ افزا بات ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے کہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ ایک وقت میں انسان بہت کچھ کر لیتا ہے، گھرداری، بچوں کو دیکھنا، پڑھنا، اور آج تک یہ میں سمجھتا ہوں کہ طالب علم کی حیثیت سے اپنے آپ کو متعارف کراتی ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ٹیچرز ٹریننگ میں اپنا خاص مقام رکھتی ہیں، اور ٹرینرز اب ٹرینر ہیں، یہ بہت سارے ٹرینرز ایسے ہیں جو ان کے ہاتھوں سے ٹرین ہو کر ٹریننگ دے رہے ہیں آج، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے اساتذہ مکرم موجود ہیں جو کہ ان کے ہاتھوں سے لگائے پودے ہیں جو آج لوگوں کو راہ راست پر لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی بات ہے شادی اکبر، آپ ہمارے ملک کے لیے کسی ہیرے سے کم نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ نوجوانوں کے لیے راہ راست ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ایسی شخصیات کسی ملک کے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کسی ملک کے مقدر میں لکھ دے، اور انشاءاللہ دو چار شخصیات اگر کسی ملک میں اس طرح کی پیدا ہو جائیں تو ہمارے کروڑوں نوجوان جو ہیں وہ اس راستے کے مسافر بن سکتے ہیں۔ شادی اکبر، آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ لکھتی بھی بہت اچھا ہیں، شاعری میں اپنی مثال آپ نے، کتابیں میں نے آپ کو دکھانی تھی، وہ یہ ہے کہ محبت حسن کامل ہے، پینٹنگ بھی میری اپنی ہے، اور یہ پینٹنگ بھی شادیہ اختر کی اپنی ہے۔ یہ کتاب ضرور خریدیں، پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ مجھے اذن جنوں دے دو، اس کی بھی پینٹنگ میری، یہ پینٹنگ بھی اور یہ پرنٹنگ اور یہ سارا کچھ ان کے اپنے مائنڈ سے نکلی ہوئی چیزیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نظموں کی جو ہے انگریزی تراجم جو اس نے کیے اردو میں، وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ ہے دا کوائن آف ڈیتھ، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی بات آتی ہے کہ ایک وقت میں اردو، انگلش اور پھر اپنی مادری زبان، بہت بڑی بات ہے۔ اور پنجابی شاعری بہت جلد ہمارے پاس کتابی شکل میں آ جائے گی۔ شادی اکبر، میں آپ سے کچھ سننا چاہوں گا۔ جی ضرور، آپ کیا سننا چاہیں گے، غزل یا نظم؟ آپ میرے خیال میں غزل سے سٹارٹ لیں، اس کے بعد نظم، اور آخر میں آپ سے ہم پنجابی میں شعر آج ایک پرانی جو ہے کتاب، ٹوٹ جاؤ گے تم ہم بکھر جائیں گے، حادثہ اس طرح یہ گزر جائے گا۔ ٹوٹ جاؤ گے تم ہم بکھر جائیں گے، حادثہ اس طرح یہ گزر جائے گا۔ وقت سے بازیاں کون جیتا یہاں، وقت سے بازیاں کون جیتا یہاں، وقت فاتح ہے فاتح ہی کہلائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات، وقت فاتح ہے، واہ واہ، وقت فاتح ہے فاتح ہی کہلائے گا۔ ہم سنیں گے تیرے کہہ کہوں کی کھنک، زندگی اس طرح نغمہ بن جائے گی۔ ہم سنیں گے، ہم سنیں گے تیرے کہہ کہوں کی کھنک، زندگی اس طرح نغمہ بن جائے گی۔ اپنا کیا ہے یہاں ہنس نہ پائے اگر، روتے روتے ہی جیون گزر جائے۔ اپنا کیا ہے یہاں ہنس نہ پائے اگر، روتے روتے ہی جیون گزر جائے گا۔ روشنی کا حوالہ رہو تم سدا، تیری آنکھوں کے جگنو چمکتے رہے۔ روشنی کا حوالہ رہو تم سدا، یوں ہی آنکھوں کے جگنو چمکتے رہے۔ یاد رکھنا اگر ہم جو ٹوٹے ابھی، یاد رکھنا اگر ہم جو بھٹکے کبھی، سارا الزام تیرے ہی نام آئے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سارا الزام تیرے ہی نام آئے گا۔ روشنی کا حوالہ رہو تم سدا، یوں ہی آنکھوں کے جگنو چمکتے رہے۔ یاد رکھنا مگر ہم جو بھٹکے کبھی، سارا الزام تیرے ہی نام آئے گا۔ مجھ کو ماضی میں تم قید کر کے صنم، سائباں اپنی یادوں کا ایک تان دو۔ مجھ کو ماضی میں تم قید کر کے صنم، سائباں اپنی یادوں کا ایک تان دو۔ پھر قیامت ہو یا وقت کا حادثہ، جو بھی آئے گا آ کر گزر جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے مقرر۔ مجھ کو ماضی میں تم قید کر کے صنم، سائباں اپنی یادوں کا ایک تان دو۔ مجھ کو ماضی میں تم قید کر کے صنم،
साहिबां अपनी यादों का एक तान दो, फिर कयामत हो या वक्त का हादसा, जो भी आएगा आकर गुजर जाएगा। क्या बात है। और आखिरी शेर कि तेरे लिखे हुए खत जलाएं तो क्या, वाह वाह, तेरे लिखे हुए खत जलाएं तो क्या, तेरी हर एक निशानी मिटाएं तो क्या, तेरे लिखे हुए खत जलाएं तो क्या, तेरी हर एक निशानी मिटाएं तो क्या, कौन रोकेगा तेरे ख्यालात को, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है मैडम, क्या बात। कौन रोकेगा तेरे ख्यालात को, कौन यादों को जंजीर पहनाएगा। टूट जाओगे तुम हम बिखर जाएंगे, हादसा इस तरह ये गुजर जाएगा। वक्त से बाजियां कौन जीता यहाँ, वक्त फातेह है फातेह ही कहलाएगा। वक्त फातेह ही कहलाएगा। बेशक नाज़रीन, हमने देखा कि एक तो ये जो आपकी शायरी होती है दिल बहलाने के लिए भी होती है, लेकिन आपकी शायरी में बहुत सारे असबाब पोशीदा हैं हमारी नौजवान नस्ल के लिए, और फिर ज़िंदगी के हक़ाइक़ को आप उजागर करती हैं अपनी शायरी के अंदर। शादिया अख्तर ये बताएं कि एक वक्त में ये सारा कुछ कैसे कर लेती हैं आप। हकीम मोहम्मद सईद ने कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरी शेरवानी के बटन भी थोड़े हों, ताकि उनको खोलने और बंद करने में मेरा वक्त ना ज़ाया हो। देखिए, अल्लाह ताला ने हर इंसान को एक जैसे 24 घंटे, एक जैसे मिनट, एक जैसे सेकंड्स की डिवीजन के साथ अता फरमाए हैं। ये हम पर मुनहसर है, हम खुद अपने वक्त को कितना मुस्बत और कितना बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं कोशिश ये करती हूँ, मुझे जिंदगी में कभी अल्हम्दुलिल्लाह ना कोई पछतावा, ना कोई ऐसी कसब या कोई ऐसा एहसास है जो तंग करता हो, लेकिन हर रोज अपने ज़ाया किए हुए वक्त जो है वो मुझे बहुत तकलीफ होती है अगर मैं कोई वक्त ज़ाया करूँ तो। मेरे अगर चंद मिनट मसलन सोशल मीडिया पे ही जब हम ओपन करते हैं फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह, तो सम टाइम ये होता है कि घंटा भर गुजर जाता है, आधा घंटा गुजर जाता है, तो उसके बाद एक एहसास से ज़िया जो हर रोज रात को बिस्तर पे जाते वक्त मुझे ये एहसास दिलाता है कि मैंने कितना, जो जब मैं कैलकुलेट करती हूँ कि मैंने कितना वक्त किस चीज़ को दिया, तो जो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम वक्त की कदर नहीं करेंगे तो वक्त हमारी कदर नहीं करेगा, हम वक्त को ज़ाया करेंगे तो वक्त हमें भी स्पाई करेगा, ज़रूर करेगा। तो वक्त की डिवीजन जो है ना अपने कामों के हिसाब से, अपने ऑब्जेक्टिव, देखिए एक ही ज़िंदगी है, उसमें हमने हमारी टॉप प्रायोरिटी हमारी फैमिली है, हमारी अपनी ज़ात है, हमारे जो मशागिल हैं वो हैं, हमारी तालीम है, हमारी हर एक इंसान की जिंदगी की लाइफ मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स उसकी लाइफ में होते हैं। ठीक है। उन मकासद के साथ उनको लेके कैसे, अब ख्वाब सिर्फ देख लेना कि ये सोच लेना कि फलां जगह तक, फलां मकाम तक मैंने पहुंचना है, और सुबह उठ के उसके लिए कुछ कोशिश ना करना, तो वो महज मंसूबा रह जाता है, वो महज ख्वाब रह जाता है। तो ख्वाब के बारे में तो कहते हैं ना कि दीवाना क्या नहीं कहता और ख्वाब में क्या नहीं दिखता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात है। शादिया अख्तर, टाइम बहुत कम होता है और मुकाबला बड़ा सख्त है। मैं चाहूँगा कि आपसे मैंने 3-4 चीज़ों का कहा था, लेकिन मैं चाहूँगा कि थोड़ा ज़्यादा हो जाए इस प्रोग्राम में, फिर पता नहीं हमें मुयस्सर होंगी या कि नहीं। आप हमें कुछ नज़्म सुना। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ कि जो मेरी किताब है मोहब्बत हुस्ने कामिल है, इसकी टाइटल नज़्म मैं आपको सुनाती हूँ। इस नज़्म का उन्वान भी मोहब्बत हुस्ने कामिल है, ताकि वो जो मोहब्बत हुस्ने कामिल है। वो कहता है तुम्हें मेरी, वो कहता है तुम्हें मेरी, भला क्या बात भाई है। वो कहता है तुम्हें मेरी, भला क्या बात भाई है। न है रंगत उजालों सी, न है सूरत मिसालों सी, न है लब ही तराशीदा, न ही आंखें गजालों सी। उसे कह दो मेरे जाना, उसे कह दो मेरे जाना, मोहब्बत हुस्न से होती तो कितने बुत परस्त होते। वाह वाह वाह, क्या बात। मोहब्बत हुस्न से होती तो कितने बुत परस्त होते, फकत तस्वीर कश होते।
جو اچھا بت بنا لیتا وہی اس کا خدا ہوتا. واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا جو بات ہے. اچھا بت بنا لیتا وہی اس کا خدا ہوتا. محبت صرف جھیل آنکھوں لبے لالیں ہنسی قامت کی کوسوں اور محرابوں سے آگے جا نہ سکتی تھی. محبت صرف جھیل آنکھوں لبے لالیں ہنسی قامت کی کوسوں اور محرابوں سے آگے جا نہ سکتی تھی. نہ چشم شوق میں گرمی، نہ لب پر پیار کی نرمی، نہ باہوں کے ہنسی گجرے، نہ دھڑکن چومتی آہٹ، نہ کیف و لمس کا جادو کہیں پر معتبر ہوتا. نہ پلکوں میں کوئی لرزش، نہ اشکوں میں اثر ہوتا. نہ کیف و لمس کا جادو کہیں پہ معتبر ہوتا. نہ پلکوں میں کوئی لرزش، نہ اشکوں میں اثر ہوتا. فقط پتھر کے بت اوپر رکھا انسان کا سر ہوتا. فقط پتھر کے بت اوپر رکھا انسان کا سر ہوتا. مگر ایسا نہیں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوتا. اسے کہہ دو میرے ہمدم، اسے کہہ دو میرے ہمدم، سماعت منجمد ہوتی تو تیرے شوق فکرے پر یہ میرے گال یوں تپتے. اسے کہہ دو میرے ہمدم، سماعت منجمد ہوتی تو تیرے شوق فکرے پر یہ میرے گال یوں تپتے. نہ تیرے وصل کے سپنے میری آنکھوں میں یوں سجتے. محبت ایک ہنسی بت کی پرستش کا سحر ہوتا. محبت ایک ہنسی بت کی پرستش کا سحر ہوتا. سبھی دل بت کدے ہوتے، وفا عازر کا گھر ہوتا. مگر ایسا نہیں ہوتا، مگر ایسا نہیں ہوتا. محبت ایک پارس ہے جسے چھو لے وہی سونا. محبت ایک پارس ہے جسے چھو لے وہی سونا. محبت ایسا کن ہے جو زباں سے جب نکل جائے جہاں سارا بدل جائے. ایسا کن ہے. محبت ایسا کن ہے جو زباں سے جب نکل جائے جہاں سارا بدل جائے. مجھے تو اے میرے جانا، مجھے تو اے میرے جانا، تیری خواہش کے جگنوں پر ستارے وارنا کم ہے. مجھے تو اے میرے جانا، تیری خواہش کے جگنوں پر ستارے وارنا کم ہے. تیری پلکوں کی جنبش پر دل اپنا ہارنا کم ہے. تیرے لب پر جو بات آئے صحیفہ بن کے چھا جائے. تیرے لب پر جو بات آئے صحیفہ بن کے چھا جائے. میرے جگنوں میرے جانا، مجھے تو بس ہے یہ کہنا، فسوں گر ہے یا عامل ہے، محبت حسن کامل ہے. محبت حسن کامل ہے. بہت خوب. اتنی طویل نظم اور پھر اتنے خوبصورت پیرائے میں لکھنا اور پھر اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرنا یہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے. ناظرین، شازیہ اکبر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں. اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جب یہ ٹریننگ سیشن کر رہی ہوتی ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے یار کہ ہمارے ملک کے اندر بھی ایسی خواتین ہیں جو کہ اپنا وقت ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتی اور سارے کا سارا جو ان کا پورا دن ہے 24 گھنٹے اس میں وقت پہ سونا، وقت پہ جاگنا، اس کے ساتھ ساتھ پھر اپنے ڈیوٹیز کرنا، کالج میں جا کے پڑھانا، اس کے بعد ٹیچر کی ٹریننگ کرنا، اس کے بعد اپنے بچوں کو دیکھنا بہت بڑی بات ہے. شازیہ اکبر، کوئی نوجوانوں کے حوالے سے آپ بات کرنا چاہیں کہ ہمارے نوجوان کو اس دور میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ میں سمجھتی ہوں شاہد جمیل صاحب کہ ایک تو یہ چیز جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، وقت کی قدر کرنا. دوسری سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو میں سمجھتی ہوں وہ یہ ہے کہ اگر
ہم اپنے آپ کو سیلف ریکگنیشن جو ہے نا وہ دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اگر ہم اپنے کور انر ٹیلنٹ کو نہیں پہچانتے, ہم اس کو دیکھ کے اس کی طرح بننا چاہتے ہیں, اس کو دیکھ کے اس کی طرح بننا چاہتے ہیں, ہم کبھی ادھر بھاگتے ہیں, کبھی اس ڈائریکشن میں, کبھی اس میں, جو چیز ہمیں وقتی طور پہ اٹریکٹ کرتی ہے ہم اس کی طرف چل دیتے ہیں, بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارا راستہ نہیں تھا. تو یہ اس سے بچنا چاہیے, جتنی جلدی ہو سکے اپنی لائف کے آبجیکٹیو سیٹ کر لیں اور کسی ایک ڈائریکشن میں, کسی ایک سمت میں اپنی ایفرٹ کریں. بات نکلی بتاتا چلوں ناظرین, ان کی بات کا مقصد یہ ہے کہ ہم اکثر دیکھتے ہوتے ہیں کہ شخص کہہ رہا ہوتا ہے جی کہ میرے فلاں بھتیجے نے, بھانجے نے یہ سبجیکٹ رکھے, میں اپنے بچے کو بھی یہ رکھوا دیتا ہوں, یہ معلوم کیے بغیر کہ اس کے بچے کے اندر کون سا ٹیلنٹ, پرسنل ایپٹیٹیوڈ کیا ہے, ذاتی رجحان جو ہے نا وہ اس کی ہمیں تو خود پتہ نہیں چلتا, بہت دیر سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس راستے پر چلتے ہوئے گزار دیا, اس راستے کو دے دیا جو ہمارا راستہ ہی نہیں تھا. لیکن پھر وہاں سے وہ جنہیں راستے سے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے. اور ناظرین دیکھیں کہ ہمارے سامنے جو پروفیسر شازیہ اکبر بیٹھی ہیں, ان کو بتانے والے لوگ بڑے کم تھے اس دور میں, لیکن ہماری خوش قسمتی, آپ کی خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت تشریف فرمائے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے گر سکھا رہی ہیں, اور ہمیں یہ علم کے موتی چننا ہوں گے. اور اگر اب بھی ہم ہوش کے ناخن نہیں لیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس افراتفری کے دور میں ہم ساری دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. شازیہ اکبر پنجابی نظم جو ہے وہ آپ جو بھی سنانا ہے اپنے بعد میں سنیں گے, لیکن ایک اور غزل آپ سے ہم سننا چاہیں گے. دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے, دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے, عشق ممکن ہے تیری ذات سے آگے نکلے. دید سے ذوق ملاقات سے آگے نکلے, عشق ممکن ہے تیری ذات سے آگے نکلے. لاگ جب اس کی بدل جائے لگاؤ میں کبھی, لاگ جب اس کی بدل جائے لگاؤ میں کبھی, خاک تو ارض و سماوات سے آگے نکلے, خاک تو ارض و سماوات سے آگے نکلے. روک لیتی ہے طلسمات کی جادو نگری, روک لیتی ہے طلسمات کی جادو نگری, کب کوئی شہر جمادات سے آگے نکلے. اور پر نکلنے پہ کبھی ان کے ذرا دیکھنا تم, پر نکلنے پہ کبھی ان کے ذرا دیکھنا تم, کون پیکر سے الگ جات سے آگے نکلے. پر نکلنے پہ کبھی ان کے ذرا دیکھنا تم, کون پیکر سے الگ جات سے آگے نکلے. برف سے کر دو سفر اس کا سمندر کی طرف, برف سے کر دو سفر اس کا سمندر کی طرف, بوند بھی زام مقامات سے آگے نکلے, بوند بھی زام مقامات سے آگے نکلے. اور عشق کہتا ہے ابھی اس کا ہنر خام رہے, عشق کہتا ہے ابھی اس کا ہنر خام رہے, لوگ کہتے ہیں کمالات سے آگے نکلے. عشق کہتا ہے ابھی اس کا ہنر خام رہے, لوگ کہتے ہیں کمالات سے آگے نکلے. ہم چلے آئے تیری یاد کا سامان لیے, ہم چلے آئے تیری یاد کا سامان لیے, درد نہ دل کے مضافات سے آگے نکلے. عشق کہتا ہے ابھی اس کا ہنر خام رہے, لوگ کہتے ہیں کمالات سے آگے نکلے. بہت بہت مزہ آیا ماشاءاللہ, بہت خوبصورت غزل. شازیہ اکبر یہ بتائیں کہ جب آپ مادری زبان میں اپنی پنجابی میں لکھتی کرتی ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے, آپ کا تناسب کیا ہے اردو اور پنجابی کا؟ یہ
मैथमेटिशियन वाला सवाल किया तनासब का, और मैं मैथमेटिक्स में बहुत पुअर हूँ, यकीन करें। बहरहाल आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया। दरअसल पंजाबी जो है ना, अपनी मादरी ज़ुबान जो होती है उसमें जो एक्सप्रेशन आपका होता है, चाहे कोई भी शख्स है, उसका एक ख़ास ताल्लुक, एक ख़ास निस्बत, एक ख़ास लगाव होता है। तो वो ताल्लुक जो है ना, वो जब भी हम, बेशक हम उसके लिए कम वक्त निकालें या वो कम हम उसको बोल पाएँ, लिख पाएँ, या जैसे अब आप देखते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे घरों में हमारे अपने बच्चे जो हैं, हमारी मादरी ज़ुबान जो हमें आती है उनको उतनी नहीं आती, इसलिए कि हम उसको कम जो है उनको सिखा पाएँ, उन तक कम ट्रांसफर कर पाएँ। वो भी इम्पोर्टेंट है जी, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर हम कौमी से भी अब हम इंटरनेशनल लैंग्वेज की तरफ जा चुके हैं, कौमी ज़ुबान जो है वो भी, उसकी भी वो अगर देखा जाए तो जितनी मुझे और आपको जो है उससे लगाव है, ये मोहब्बत है, हमारे बच्चों को उस तरह से नहीं है। हमें उर्दू सबसे आसान सब्जेक्ट लगता था, उनके लिए सबसे मुश्किल उर्दू है, उर्दू लिखना भी मुश्किल है। लेकिन पंजाबी जो है वो मैं लिखती हूँ। तनासब की बात करें तो मैं उस तरह से कैलकुलेट तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा उर्दू लिखती हूँ, पंजाबी जो है वो कम है, 40-60 का आप कर लें। जी बिल्कुल, मैंने आपकी पंजाबी की शायरी बड़े अच्छे अंदाज में आपसे सुनी FM 102.2 रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से, और बड़ा मज़ा आया था। तो मैं चाहूँगा अगर आपको याद है वही चीज़, नहीं तो कुछ भी आप सुना सकती हैं, क्योंकि हम बेसिकली पंजाब में बैठे हैं और पंजाबी हमारा सब कुछ है। ज़रूर, मैं चंद अशार जो मुझे अभी सरे दस याद है वो मैं आपको सुना देती हूँ। 2-3 अशार सुनाती हूँ, फिर एक छोटी सी। बहुता प्यार नहीं चंगा होंदा, क्या बात है, क्या बात है। बहुता प्यार नहीं चंगा होंदा, दिल नूं रोग लगा जांदा है। बहुता प्यार नहीं चंगा होंदा, दिल नूं रोग लगा जांदा है। फिर दिल दूजे दे वस हो के सारा जीवन खा जांदा। फिर दिल दूजे दे वस हो के सारा जीवन खा जांदा है। और इश्क दे सारे रूप अवल्ले रहन न देंदा कुछ भी पल्ले। इश्क दे सारे रूप अवल्ले रहन न देंदा कुछ भी पल्ले। लेके शावां वर्गियां शाना हथ कशकोल फड़ा जांदा है। लेके शावां वर्गियां शाना हथ कशकोल फड़ा जांदा है। और बाग बहिश्तां चैन न पावे जिसनू इश्क दी अग बुलावे। बाग बहिश्तां चैन न पावे जिसनू इश्क दी अग बुलावे। सदरां नाल ते ओही सड़दा जेड़ा इश्क नू पा जांदा है। सदरां नाल ते ओही सड़दा जेड़ा इश्क नू पा जांदा है। और आखिरी शेर है कि बहुते तूर ते सड़दे वेखे बहुते सूली चढ़दे वेखे। बहुते तूर ते सड़दे वेखे बहुते सूली चढ़दे वेखे। लेकिन जेड़ा नूर सी रखदा ओ महराज नू पा जांदा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और ये चंद अशार जो आपकी पसंदीदा एक छोटी बहन की पंजाबी गज़ल है। बर्फां विच हवाड़े मौला, बर्फां विच हवाड़े मौला, प्यार भी निच्छी साड़े मौला। बर्फां विच हवाड़े मौला, प्यार भी निच्छी साड़े मौला। अखियां तो लैंदा नाही, अखियां तो लैंदा नाही ए वरियां दा हाड़े मौला। अखियां तो लैंदा नाही ए वरियां दा हाड़े मौला। वसदा वेड़ा भामा करदा, वसदा वेड़ा भामा करदा, किसदी पै गई ताड़ मौला। उसदे अथरू सुकदे नाही, उसदे अथरू सुकदे नाही, जिसदे सीने साड़ मौला। उसदे अथरू सुकदे नाही, जिसदे सीने साड़ मौला। असां निकले पैर निगाणे, असां निकले पैर निगाणे, अगे पैंडा गाड़े मौला। अगे पैंडा गाड़े मौला। और इको तेरियां हांडा सचियां,
इक्को तेरियां हांडा सचियां बाकी कूड़ कबाड़ है मौला। क्या बात है मुकर्रम मैडम, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह। इक्को तेरियां हांडा सचियां, इक्को तेरियां हांडा सचियां बाकी कूड़ कबाड़ है मौला। वाह, बहुत मज़ा आया माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत लिखती हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं। प्रोफेसर शाज़िया अकबर हमारे साथ मौजूद हैं। एक ही वक्त में ढेर सारे काम करती हैं और फिर करके साबित भी करती हैं कि सारे के सारे काम अपने तकमील के मराहिल तक जाते हैं। शाज़िया अकबर जाते जाते कोई खूबसूरत सा पैगाम हमारी कौम के लिए, नौजवान नस्ल के लिए, इस अफरा तफरी के माहौल में जो आज हम फेस कर रहे हैं। देखिए, मैं जिस तरह मैं खुद समझती हूँ और इस पर मेरा यकीन कामिल है कि अल्लाह ताला ने हम में से हर एक शख्स को दूसरे से मुनफरिद बनाया है। इसलिए खुदारा कभी भी अपने टैलेंट, अपनी पोटेंशियल को, अपनी तवानाइयों को गलत जगह पे ज़ाया मत करें और दूसरों के पीछे, दूसरों को देखा दागी उन जैसा बनने की कोशिश ना करें। अपने अंदर के इंसान को, वो इंडिविजुअलिटी जो आपकी है, वो जो इनफरादियत है, वो जो अल्लाह ताला ने आपको अता की है, और आप यकीन करें कि अल्लाह ताला ने इतने हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखे हैं, हमारी इनफरादियत ऐसी है कि इस रुए ज़मीन पर अरबों लोग आज तक आ चुके हैं, पैदा हो चुके हैं, जा चुके हैं, अरबों लोगों ने शायद आना है, लेकिन आज तक कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो मुकम्मल तौर पर अपनी शख्सियत, अपनी सोच, अपने विजन, अपने ख्वाब, अपने मकासद, अपने जज्बात, ईच एंड एवरीथिंग जो एक इंसान की ज़ातियात का हिस्सा होती है, उनमें किसी दूसरे के बिल्कुल ऐन किसी दूसरे जैसा हो, कभी भी नहीं हो सकता। दो जुड़वा बच्चे भी एक जैसी सोच नहीं रखते, उनके एक जैसे ख्वाब नहीं होते, उनकी एक जैसी फीलिंग्स नहीं होती। सो ये चीज़ हमें एक बहुत स्ट्रेंथ अता करती है, दैट वी आर सो यूनिक। दिस इज द बेस्ट मैसेज कि आप अगर अपने आप को यूनिक समझें पहले तो, और इस बात पर यकीन रखें कि अल्लाह ने आपको दूसरों से मुख्तलिफ बनाया है, तो फिर उस यूनिकनेस को कैसे प्योरीफाई करना है, उसको कैसे डिजाइन करना है, उसको कैसे पॉलिश करना है। दिस इज योर लाइफ। बहुत खूबसूरत बात की जाते जाते शाज़िया अकबर हमारी टोली में खूबसूरत पैगाम देकर गई कि आप अपनी क्वालिटीज़ को पहचानें, अपनी खूबियों को पहचानें और दूसरों की अंधाधुंध तकलीफ मत करें। अपनी क्वालिटीज़ भी खो बैठेंगे और वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे जो दूसरों में आप महसूस करते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपने मेज़बान शाहिद जमील मिनहास को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।